جو حضرت اس خواجہ ویڈیو کو معین لائک الدین فالو چشتی، کیے بنا جنہیں لوگ اوپر خواجہ کر دے گا غریب اسے نواز اللہ کہتے کبھی ہیں، معاف نہیں کرے گا۔ برصغیر کے سب سے بڑے کمنٹ صوفی میں سنتوں میں سے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی لوگوں کو محبت، انسانیت اور اللہ کی طرف بلانے میں گزار دی۔ دوسری طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، بغداد شریف کے بہت بڑے بزرگ اور اولیاء کے سردار تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز تعلیم اور روحانیت حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے تھے تو آپ بغداد شریف بھی پہنچے۔ اس زمانے میں بغداد علم اور تصوف کا مرکز تھا۔ جب آپ وہاں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پورا شہر نور اور ذکر سے چمک رہا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ کا دوست دیکھنا ہے تو غوث اعظم کی محفل میں جائے۔ جب خواجہ غریب نواز پہلی بار حضرت غوث اعظم کی مجلس میں داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ جیسے ہی آپ اندر پہنچے، غوث اعظم فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، آؤ معین الدین، تم ہندوستان کے سلطان الاولیاء ہو، تمہارے قدموں سے ہندوستان کی سرزمین روشن ہوگی۔ یہ سن کر محفل میں موجود لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ غوث اعظم نے آنے والے مہمان کو اتنی بڑی خوشخبری دے دی۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے کئی دن بغداد میں گزارے۔ انہوں نے قرآن، حدیث اور تصوف کی تعلیم حاصل کی اور غوث اعظم کی بارگاہ سے روحانی اجازت پائی۔ حضرت غوث اعظم نے انہیں خلافت عطا کی اور فرمایا، جاؤ معین الدین، اللہ نے تمہیں ہند کی سرزمین کے لیے چنا ہے۔ وہاں کے اندھیروں کو ایمان کی روشنی سے جگمگ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب خواجہ غریب نواز رخصت ہونے لگے تو غوث اعظم نے ان کے لیے ایک خاص دعا کی، اللہ تمہیں ایسا چراغ بنا دے جو قیامت تک بجھ نہ پائے۔ اس دعا اور روحانی اجازت کے ساتھ خواجہ غریب نواز بغداد سے روانہ ہوئے اور ہندوستان کی طرف سفر کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا باقی حصہ ہندوستان کے لوگوں کو دین اسلام کا پیغام دینے میں گزار دیا۔ لاکھوں لوگ آپ کے اخلاق، آپ کی خدمت اور روحانی فیض سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ آج بھی اجمیر شریف میں آپ کا مزار دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کے لیے فیض اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس طرح خواجہ غریب نواز اور غوث اعظم کی ملاقات نہ صرف ایک ایتہاسک واقعہ ہے، بلکہ اس نے برصغیر میں اسلام کی روشنی پھیلانے کی نیو بھی رکھی۔